ان کے بابرکت نام میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آئیں ہمارے ساتھ نکالیں تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ خداوند یسوع مسیح کی جیسے کہ ہم لائف کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آج ہم جس موڑ پہ پہنچے ہیں یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایز اے ٹیچر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ہم بار بار اس میں پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ جیزس ایز اے ربائی، ایز اے ٹیچر، اس کو بار بار استاد کر کے بھی بلاتے تھے۔ تو بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم یوحنا کی انجیل میں نیکودیمس جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تو وہ کہتا ہے جان 3:2 میں، نیکودیمس نے خداوند کے پاس آ کر کہا، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ یو آر اے ٹیچر came from God۔ اور یہ جو صدا ہے، جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکو ہے جو نیکودیمس نے کہی، یو آر اے ٹیچر فرام گاڈ، اسٹل وہ آج بھی صدا اور وہ ایکو آپ کو گونجتی نظر آئے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے، دا ٹیچنگ آف کرائسٹ، دا امپیکٹ آف دا کرائسٹ جیزس کرائسٹ از جتنا دنیا پہ اس نے اثر کیا، دیر از نتھنگ، نو اینی ٹیچر کیم ان ٹو دا ہسٹری کہ جس نے اس طرح کا کوئی امپیکٹ چھوڑا ہو جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے، جس طرح کی لارڈ جیزس کی ٹیچنگ تھی۔ آپ اگر اور زیادہ قریب سے جائیں خداوند یسوع مسیح کی لائف کو دیکھیں تو ہی واز ایون ٹیچر فرام دا چائلڈہڈ، بچپن سے ہی وہ استاد تھے، پیدائشی کہہ سکتے ہیں، ہی واز اے ٹیچر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 12 سال کی عمر میں بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ہیکل میں کھڑے ہوئے تھے، تو وہ بڑے دنگ اور بڑے حیران ہو کے دے ور سرپرائزڈ کہ یہ پورے کلام کی باتیں کس طرح جانتا ہے۔ ہی واز بورن اے ٹیچر۔ اور دوسری بات یہی نہیں ہے کہ اونلی دا ٹیچنگ آف کرائسٹ جو ہے دا سیو پیپل، دیٹ از آلسو دا جیزس کرائسٹ کی اپنی پرسنالٹی، اپنی الہی ذات تھی جو اس کو زیادہ مؤثر بناتی تھی اس کے پیغام کو، کیونکہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہی جسٹ وانٹ ٹو پریچ اے گڈ نیوز، ہی واز ہمسیلف اے گڈ نیوز۔ یسوع مسیح خود خوشخبری بن کر آئے دنیا میں، اور ان کی تعلیم کا طریقہ، ایون دا وے ہی ٹیچز پیپل، اس کی بہت سی خوبیاں ہیں۔ دیر از مینی تھنگ یو کین سے دا ٹیچر، اس جیسا ٹیچر ہونا چاہیے، لیکن ان جیسی کوالٹیز اس وقت کے مطابق اور ہر طرح کے قوانین سے، لا سے آزاد تھی، دا فریڈم۔ اور سب سے بڑی بات ہے، یو ول ناٹ فائنڈ اینی ٹیچر جس طرح جیزس ٹیچ کرتے۔ کیا تھا خاص خوبی؟ دے ڈونٹ، جیزس ڈونٹ میک اینی نوٹس، دے ڈونٹ رائٹ اینی تھنگ۔ ان کی ساری جو ٹیچنگ تھی ان کے اپنے منہ سے زبانی بائی ہارٹ جو تھی وہ بولتے تھے، دیٹ واز ہز ٹیچنگ۔ بذریعہ کہہ سکتے ہیں کنورسیشن، ود ٹاک، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ بے شک وہ پرانے عہد نامے کے بہت سے حوالہ جات دیتے، پیسج کوٹ کرتے، لیکن وہ جو ان کی بات کو کنفرم کرتی تھی باتیں، لیکن جو کچھ وہ کہتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یور بک آلریڈی کنفرم دیٹ۔ تو اس طرح ان کی بات تھی۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایون لکھ کر بات بھی نہیں چھوڑی، دیر واز ناٹ اینی رائٹنگ جیزس نے کوئی چھوڑی ہو کہ دے آر از اے ٹیچنگ آف رائٹنگ آف جیزس۔ ایک ہی جگہ پہ انہوں نے کچھ لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا یوحنا کی انجیل میں 8ویں باب میں، جب انہوں نے زمین پر کچھ لکھا تھا، اور نو بڈی ایکچولی نو واٹ واز دیٹ۔ بہت سی اس کے بارے میں ڈفرینٹ خیالات ہیں۔ تو ایکچولی ان کو ضرورت نہیں تھی لکھنے کی،
ان کی جو کلام تھا، ان کے اندر سے جو بات نکلتی تھی وہ اس کے اندر تھا بیج، سیڈ تھا. جو کوئی اس سیڈ کو حقیقی زمین پر لے لیتا تو وہ خود ہی بیج میں اتنی پاور تھی. دا سیڈ ہیو ہم دیٹ پاور کہ وہ اس کو خود اپنی حفاظت کرتا. اف سم باڈی ریسیو ریئلی، جس کا کہ آپ نے بیج بونے والے کی مثال سنی ہوگی کہ جو بیج اچھی زمین پر گرا، گڈ سوئل پر گرتا ہے تو بیج خود ہی اس کی حفاظت اپنے آپ کی کرتا ہے. وہ اس کی کوالٹی تھی کہ ان کے کلام کی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی جو لینگویج تھی ویری سمپل. آپ کہتے ہیں بڑے بڑے اسکالر کی طرح خدا یسوع مسیح ٹیچ نہیں کرتے تھے، ویری سمپل. اور اس وقت اور اس ٹائم کے مطابق وہ تعلیم کرتے. اگر ان کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو مچھلیاں پکڑنے والے ہیں تو انہوں نے مچھلیوں کی مثال دینی شروع کر دی. اگر کوئی کسان ہے، کوئی ایسا بندہ ہے تو اس کو انہوں نے بیج بونے والی، کھیت چلانے والوں کی اس طرح کی کہ ایسی بات جو ان کی سمجھ میں اور ایگزیکٹلی ان کے ہارٹ میں جا کے لگ جائے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر، بچہ بھی سمجھ سکے، ایک اسکالر بھی سمجھ سکے، ایک نیکودیمس جیسا آدمی بھی سمجھ سکے جو فقہ کا اور شریعت کا ماہر تھا، وہ بھی سمجھ سکے. اور ہر کوئی. دوسرا آپ بار بار دیکھیں گے ان کی ٹیچنگ تھی با اختیار، اتھارٹی کے ساتھ با اختیار ٹیچنگ تھی. دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ فرام ادر ٹیچر. اور ان کی تعلیم جتنی ہے ہمارے پاس ہے، جتنی ہمارے پاس بائبل میں 4 گاسپلز میں ہے، اس میں کبھی بھی آپ نہیں پائیں گے کہ خداوند جب ٹیچ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا پرہیپس، شاید، یا اس قسم کے ورڈ کبھی یوز نہیں کیے، یا میرا خیال ہے، یا جیسے میں کبھی کبھی ہیزیٹیٹ یا جھجک جاتا ہوں یا اس بات کرتا ہوں، یا بہت سے ٹیچر کرتے ہیں. نیور ایور. اور انہوں نے یہ نہیں کہا اصل جو میرا خیال ہے نہیں ایسی، نیور کہ انہوں نے اے مطلب نہیں سی میں کچھ تو غلط سمجھے ہیں. اور یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کہا سوری. ہی نیور سیڈ سوری کہ یہ غلط بات کی. طرح فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح وہ ان کو تعلیم دیتا تھا. اور بلکہ خداوند کہتے تم سن چکے ہو، اگلوں سے یہ کہا گیا بٹ آئی ٹیل یو، میں تم سے یہ کہتا ہوں. اور یہ تھی اختیار کے ساتھ یسوع کی تعلیم. لاسانی استاد، دیر واز نو لائک ہم. اور ایون ان کے کلام میں با اختیار اتھارٹی ہونے کے باوجود کوالٹی کیا تھی کہ یہ کبھی نہیں انہوں نے کیا کہ میں کیونکہ اختیار رکھتا ہوں، اتھارٹی، تو میں جبری لوگوں کو مجبور کر سکتا ہوں مجھے جھک کے تو سجدہ کرو. ایون جیزس ہیڈ دیٹ پاور. اختیار تھا ان کے پاس، پاور تھی، اتھارٹی تھی، لیکن کبھی بھی زبردستی کسی کو منانے کی کوشش نہیں کی کہ بیکاز آئی ہیو اتھارٹی یو مسٹ باؤ ڈاؤن اور مسٹ بلیو دیٹ. وہ ہمیشہ بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ لوگوں کو پیغام سناتے اور اپنی بات ماننے کے لیے کبھی کسی کو مجبور نہ کرتے. ایون یہ بھی نہیں کرتے تھے کبھی کہ میں بہت بڑی بھیڑ آ گئی ہے تو میں کوئی معجزہ کروں اور یہ حیران ہو جائیں تو اس وجہ سے میں کہوں اب تو جھک جاؤ، معجزہ دیکھ لیا، اب میں نے یہ تمہارے لیے کیا، یہ کر دیا ہے اور فوری ابھی فیصلہ کرو نہیں تو تم کو میں ہلاک کر دوں گا. نیور. کہ میریکلز دکھا کے، شو بازی کر کے یہ بڑے بڑے کام کرتے. نو یو ہیو ٹو بلیو. ایون یہ سب کچھ ہوتے خداوند نے سب کچھ ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا. اور اب جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو لوک چیپٹر 4 ورس 16، ہم تھوڑا سا ہٹ کے اب جان پہ ہم نے کافی دن گزارے. تو لوک جو یہ یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے وہ فوراً جیزس کی بیپٹزم کے بعد ولڈرنس سے فوراً جمپ کرتا ہے اور ناصرت میں آ جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے تقریباً 1 ایئرز جودین منسٹری کی وہ اس کو سکپ کر جاتا ہے، جو کہ ہم نے
یوحنا کی انجیل میں اسٹڈی کی. لوک ایکچولی کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ اکاؤنٹ آف جیزس پبلک منسٹری کے بارے میں اس کے دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ فرسٹ ٹائم خداوند پبلک میں نہیں جاتے. اس سے پہلے ہم نے سامری عورت اور وہ نیکودیمس اور اس آدمی کو دیکھا جس کے بیٹے کو خداوند نے ہیل کیا. ایکچولی کوئی بھی جو گاسپل رائٹر ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں پوری مکمل انفارمیشن نہیں دیتا، بلکہ ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی جو خدمت تھی اس کے بارے میں پوری معلومات وی ڈونٹ ہیو. بلکہ اگر آپ یوحنا کی انجیل میں دیکھیں چیپٹر 21-25 اور بھی بہت سے کام یسوع نے کیے جو اگر جدا جدا لکھے جاتے تو ان کے لیے دنیا میں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، ان کتابوں کو رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. بلکہ چیپٹر 20 اور ورس 30 میں لکھا ہے، اور یسوع نے اور بھی بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے. 31 لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. سارا کچھ ہمیں نہیں ملتا کہ خدا یسوع مسیح نے جو بھی دنیا میں رہتے ہوئے معجزات کیے، جتنی تعلیم تھی. یہ ایک خدا کا پلان تھا کہ ان 4 گاسپل جو لکھی گئی تو ان کو پک اینڈ چوز ان کے آڈینس کی وجہ کے حساب سے، یا پاک روح نے جس طرح جس کو قائل کیا اس نے وہ پیسج چوز کیا. لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے میں سمجھتا ہوں کہ مور دین انف. ہم اگر اس کو ہی اسٹڈی کر لیں، پڑھ لیں، عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ونڈرفل گریٹ تھنگ. اس کے بعد ہم آتے ہیں لوک چیپٹر 4 ورس 16 سے لکھا ہے، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. جیزس ان دا ٹاؤن ان نازرت، یہ وہ جگہ تھی نازرت جیسے دیکھنے کا اور اس میں گھومنے کا خداوند نے مجھے ناچیز کو بھی شرف بخشا. تو ناصرت، جب کہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ویک ہم کانا گلیل میں تھے جہاں خدا نے سیکنڈ میریکل، پہلے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا، ٹرن واٹر انٹو وائن شادی کے. اس کے بعد خدا یسوع مسیح وہاں ایک بڑے امیر آدمی کے بیٹے کو شفا بخشتے ہیں. اور جب وہ ناصرت میں آتے ہیں، یہ ناصرت اور کانا گلیل کا اتنا فاصلہ ہے کہ یو کین واک ٹو، یہ چند 3 مائل کا ہوگا فاصلہ، یا 3 یا 4 مائل کا. تو ہمیں موقع ملا کہ ہم ناصرت میں جب گئے تو ادھر کانا گلیل میں بھی، تو خداوند کی یہ منسٹری کا، خدمت کا کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ایئر آف جیزس کرائسٹ منسٹری. پہلا حصہ جو تھا وہ یہودیہ میں گزارا، اور اب وہ گلیل میں جو آئے ہیں تو تقریباً 18 منتھ کی منسٹری اب وہ گلیل میں ہوگی ان کی، تقریباً 1.5 سال کی. اور ہم نے اس 1.5 سال میں وہ وہاں کے عبادت خانوں میں اور وہاں کی گلی کوچوں میں اور جھیل کے کنارے تعلیم دیتے رہے، اور لوگوں کو خدا کے کنگڈم کی بادشاہی کی خوشخبری سناتے رہے.
ہم نے ایک بات پڑھی ہے ابھی کہ وہ اپنے دستور کے مطابق کہاں گیا؟ سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا. دستور کے مطابق جب بات کی تو آئی واز سو بلیس کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک پیٹرن چھوڑا ہے. وہ کیا؟ اپنے دستور کے مطابق ایز ہز کسٹم واز ایوری سیبت ہی آلویز ان دا ہاؤس آف دا لارڈ. یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ جیزس نیور مسڈ سیبت. جو خدا کی طرف سے ایک مقرر کیا ہوا ٹائم تھا، دن تھا. ایون خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں تو خود مسیح ہوں، میں خداوند مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی. لیکن بیکاز سو مینی تھنگ جیزس ڈڈ ٹو ٹیچ اس ٹو فالو ہز لائف اسٹائل. تو کبھی نہیں انہوں نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، آئی نو ایوری تھنگ، لوگوں کو میرے پاس آنا چاہیے. لیکن جب ان کا ٹائم آیا تو اس کے بعد بھی وہ سبت کے دن جہاں جہاں آپ پوری گوسپل میں، چاروں گوسپل دیکھیں گے کہ اکثر آپ جیزس کو کیا سبت کے دن کہاں پائیں گے؟ ان سیناگوگ. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی خاص کوئی مجبوری ہے تو اٹس اوکے، ڈونٹ اسٹے ایٹ ہوم، کم ٹو دا ہاؤس آف دا لارڈ. سیناگوگ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ورڈ یوز کیا ہے جس کو اردو میں عبادت خانہ ہم کہتے ہیں. تو یہ جو سیناگوگ ہم اگر غور کریں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یو ول ناٹ فائنڈ دس ورڈ سیناگوگ. اور میں اس پہ تھوڑا آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگلی جو بھی خداوند یسوع مسیح کی منسٹری ہوگی تو اس میں بہت دفعہ ہمیں ایسی ملے گی کہ پھر وہ سیناگوگ میں گیا اور سیناگوگ میں یہ ہوا اور سیناگوگ میں ایک آدمی تھا، ایک بدرو تھی، یہ تو اس طرح کی. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ سیناگوگ. یہ اصل میں سیناگوگ جو ہے یہ عبرانی کا ورڈ نہیں ہے، یہ یونانی کا ہے، گریک سے لیا گیا ہے ورڈ ہے. اور عبرانی میں اس کو کہتے ہیں کنشیت، جس کا اصل میں مطلب ہے گیدرنگ، اکٹھے ہونا. ایکچولی سمپلی جسٹ گیٹ ٹوگیدر، جہاں پہ اکٹھے ہو کر وہ باتیں کر سکیں اور کلام کے اوپر ان کو کوئی سمجھا سکے. عام طور پر اگر دیکھیں جوش کی جو جودیزم ہے ڈیفائنڈ بائی دا ٹیمپل، ان کا جو پورا کنڈکٹ اور ان کا جو بھی ان کے کسٹمز اور ان کی جو بھی سسٹم تھا وہ اس کی سارا ریلیٹڈ ٹو دی ٹیمپل. سیریمونیل جو ان کے وہاں پر سروس ہوتی تھی اور جتنے بھی فیسٹیول ہوتے تھے، جتنی بھی عیدیں ہوتی تھی، جتنی بھی سیکریفیشل سسٹم تھا اور آفرنگ وغیرہ، پریئر وغیرہ، سب کچھ اس کو کہاں کرتے تھے؟ وہ جا کر ہیکل میں، ٹیمپل. اس کے علاوہ اور ان کا کوئی. لیکن کیا ہوا کہ 586 BC جب بیبلونین اٹیکڈ اسرائیل، اسپیشلی یہودا کا جو ایریا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو ہیکل کو بالکل ڈیمولش کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اس کا جو سارا بلکہ اندر خزانہ تھا وہ بھی لوٹ کے لے گئے اور بہت سے جو یہودی تھے بلکہ قوم کو کیپٹیو کر کے اسیری میں لے گئے. آپ کو یاد ہے کہ وہ کتنی دیر تک اس کیپٹیوٹی میں رہے؟ بیبلونین کی کیپٹیوٹی میں. ہاؤ لانگ دے ور ان کیپٹیوٹی؟ 70 ایئر، 70 سال تک وہ وہاں پر بابل میں، اسیری میں رہے. اور جب وہ 70 سال اس اسیری میں رہے، when they were in captivity، تو وہاں پر کیا ہوا کہ they needed to get together somewhere تھا، کیونکہ there were no land, no temple, no city اور nothing. ان کے پاس اب کچھ نہیں تھا، no nation even. پھر بھی ان کو ضرورت تھی کہ کوئی کہاں پہ ہم اکٹھے ہوں تاکہ کوئی نہ کوئی شخص جو ہے ہمیں شریعت کی باتیں، خدا کے لاء کو سمجھائے اور ایکسپلین کرے. اگر
آپ حزقیل کی کتاب کو پڑھیں جائے تو حزقیل بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا جو کیپچر کر کے جن کو لے گئے. تو حزقیل واز اے پروفٹ آف گاڈ. آپ اس کو دیکھیں گے کہ چیپٹر 8, چیپٹر 14, چیپٹر 20, چیپٹر 33 حزقیل میں جا کے دیکھیں کہ ہم بار بار دیکھیں کہ حزقیل کیا کرتا ہے, سٹنگ ڈاؤن اینڈ ریڈنگ دا لا اینڈ ایکسپلیننگ ٹو دا پیپل آف گاڈ. یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ سیری میں کسی نہ کسی پریسٹ یا کسی پروفٹ کے قدموں بیٹھ کے وہ خدا کا کلام سنتے اور وہاں ان کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں وہ وہاں پر. یہ تھا ایکچولی بگننگ آف دا اسٹیبلش جب انہوں نے سیناگوگ بلڈ کرنے شروع کیے. اس کا شرط یہ تھی کہ جہاں پر اگر 10 میل جوش ان کو مل جائیں تو دے کین بلڈ سیناگوگ. تو سیناگوگ جب بنایا جاتا اس کا پتھروں کے ساتھ بلٹ ہوتا, تو جب ایک پریسٹ کھڑا ہو کے کلام کرتا تو اس کا جو سمت رخ ہوتا, ڈائریکشن ہوتی تھی, وہ ہیکل کی طرف ہوتی, ٹیمپل کی طرف ہوتی تھی. ہمیشہ جس طرح بھی سیناگوگ بلڈ کیا جاتا اس کا رخ جو تھا, یعنی کہ ابھی میں پریچ کر رہا ہوں تو دروازے سے باہر جاؤں تو آئی ایم گوئنگ ٹورڈ ٹیمپل ماؤنٹ, ہیکل کی طرف, بیکاز یروشلم اینڈ دا ٹیمپل ماؤنٹن یہ تھا ایکچولی فوکل پوائنٹ آف جوز. یہ خاص ان کا ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو جیروشلم, ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو ٹیمپل ماؤنٹن. ایون یہاں تک ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کے بعد بھی جب یہ ٹیمپل بن گیا تو ٹیمپل ماؤنٹن پہ بھی ایک سیناگوگ رہا, اور جہاں پر وہ اس طرح کی ٹیچنگ لوگوں کو بتاتے رہے. تو اس طرح وہ انہوں نے کیا کیا کہ جب 70 سال کے بعد, ایون آفٹر 70 ایئر دے کیم بیک ٹو دا لینڈ آف اسرائیل, تو اس کے بعد بھی آپ سب سے پہلے ان کی کیا تمنا تھی, کیا ان کا دل چاہتا تھا. آپ کو یہ بات ملے گی جا کے نہمیہ کی کتاب میں, جب کہ چیپٹر 8 میں عزرا نے ان کے سامنے دین وین دا ریکوری آف دا ورڈ آف گاڈ, انہوں نے کیا کیا کہ ان کے لیے یہ تھا کہ فوراً کوئی ہمیں پڑھ کے وہ خدا کا کلام سنائے اتنے عرصے کے بعد. اور اس نے کیا کیا کہ وہ اس نے ان کے سامنے پڑھا. تو دا ٹائم آف جیزس, خداوند یسوع کے زمانے میں جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے اور اس وقت تک دوسرا ٹیمپل بھی بن چکا تھا, ہیرودیس نے اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا تھا اس کو. تو ایون دو کہ وہ ٹیمپل بھی بن گیا, لیکن اس کے باوجود ملک میں نا ہر طرف سیناگوگس تھے. ایون یعنی کہ ہسٹری بتاتی ہے کہ only in Jerusalem there was 480 synagogue only in city of Jerusalem. اور اس کا فائدہ یہ اصل میں یہ تھا کہ وہاں پہ جو لوکل کوئی بھی پریسٹ یا اس طرح کا کوئی ہوتا جس کو شریعت کا سمجھ ہوتی, تو وہ ان جو لوگ تھے, کیونکہ ٹیمپل میں اصل میں کیا ہوتا تھا, ٹیمپل واز اونلی فار سیکریفائس سسٹم, اور وہاں پر آفرنگ کی جاتی تھی, اور سال بسال جو ان کے فیسٹیول ہوتے تھے اسپیشلی ٹیمپل اس کے لیے تھا. وہاں پر ٹیچنگ نہیں ہوتی تھی, وہ وہاں پہ اپنے وہ سارے جو سسٹم تھا اس کے ریچول تھی اس کو پورا کرنے کے لیے جاتے, یا سال کے بعد بڑا ایک ان کا جو ہوتا وہاں پر اکٹھے ہوتے, جو ان کی ایک خاص قربانی ہوتی تھی اس کو, جس پر جو وہ پوری قوم کے لیے ایک برے کی قربانی دی جاتی, سن آفرنگ کی جاتی. اب پاپولیشن بہت زیادہ تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف سیناگوگ تھے, اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وہاں پر سیناگوگ میں جاتے تو وہاں پر تعلیم دیتے, جس کو ایکچولی یہی بھی ایک اور نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا, ہاؤس آف انسٹرکشن. آج ہم اگر اس کا مقابلہ چرچز سے کریں کہ جس طرح ایوری ویئر یو گو ان دا لینڈ یو ول فائنڈ چرچز, سیم اسی طرح اس وقت جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں کلام کی منادی کرنے شروع ہوئے تو اس وقت ہر طرف وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اور جب تو آج بھی ان کے خنڈرات اسرائیل میں ملتے ہیں, بلکہ اگر ہم آگے جائیں گے جب 2-3 ویک تک, تو جہاں پر پترس کا گھر تھا اس کے پاس بھی جو
فرسٹ سینچری کا سیناگوگ تھا، آج بھی اس کی روئنز ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر تھرڈ سینچری کا ہم نے دیکھا ہے، جب گئے تو وہ ساری چیزیں آج بھی پریزرو ہیں. جہاں جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو یہ ناصرہ سٹی ہے، تو جس میں ہم کو پھرنے کا موقع ملا. تو اس کے بعد وہ سیناگوگ جس کے اندر یہ سیناگوگ ہے، اس کے باہر میں کھڑا ہوں، تو اس کے اندر یہ ہم جب گئے، یہ انسائیڈ ہے، اور یہ وہ اس صدی کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مے بی یہ اس کے اوپر بنایا گیا ہے کہ پہلی سینچری کا تو جو فرسٹ تھا وہ تباہ ہو گیا، اور اس کے اوپر یہ بھی بہت پرانا ہے، لیکن دیٹ از ایکچوئل پلیس. بہت سے کیوان ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر فرسٹ ٹائم یہ یسایہ نبی کا جو صحیفہ تھا اس کو پڑھا. اور جب خداوند یسوع مسیح گلیل میں پہنچے ہی تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی شہرت گرد و نما میں پھیل چکی تھی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے. تو اس طرح جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے تو ان کے لیے ایک بہت اچھا پہلے سے پیٹرن بن چکا تھا. تو ان سارے ٹائم میں خداوند یسوع مسیح ان سارے، ایون گیلیلی جو تھا وہاں پر انہوں نے جا کے تو پریچ کرنا تھا، تو سب سے پہلی جو جگہ تھی، پرفیکٹ جگہ اور پرفیکٹ پلیس جو تھا کہ وہ عبادت خانہ تھا، سیناگوگ، جہاں پہ جا کے وہ لوگوں کو نجات کا کلام سنا سکتے تھے. اب ملک میں جہاں پر کہیں بھی وہ جاتے ان کو سب سے پہلے یہ ملتا. اس طرح کیا ہوا کہ ولیجز اینڈ ٹاؤن، ہنڈریڈز آف پلیسز خدا ان کے لیے پہلے سے تیار تھی. اگر ہم اعمال کی کتابیں پڑھیں تو جب جوش واپس بھی آ گئے تو وہ پورے میڈیٹیرین علاقے میں پھیل گئے. آل پلیسز، ناٹ اونلی اسرائیل یا جروشلم میں سناگوگ تھے. اگر آپ بک آف ایکٹس پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں سلامس میں، روم میں، الیگزینڈریا میں، انطاکیہ، سلیسیا میں، تیسلونائکا اور کورنتھ سٹی میں ہر جگہ پہ سناگوگ نظر آئیں گے. جہاں جہاں یہودی گئے وہ اپنے اس پیٹرن کو ساتھ رہ گئے، اپنے ریجن کو ساتھ رہے. دے بلٹ، انہوں نے اسٹیبلش کیا سیناگوگ. اور خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ سٹیج پہلے سے تیار تھا. تو خداوند یسوع مسیح جب اپنے شہر میں گئے تو سب سے پہلے وہ جو سبت کے دن اس سیناگوگ میں گئے. اور اس کا میں تھوڑا سا اس کے لیے سوری فار دا ہسٹری لیسن، لیکن یہ اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کہیں گے کہ آج ساری یہ ہسٹری پاسٹر صاحب بتا رہے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آگے جا کے ہمیں بار بار سیناگوگ کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے میں. اور چرچ کا جو پیٹرن اصل میں لیا گیا، میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. دیٹ از ناٹ جسٹ مین میڈ، یہ وہاں سے لیا گیا، سیناگوگ سے لیا گیا. اور ہر سبت کے موقع پر وہاں پر ایک ہوتا تھا سردار، رولر. وہاں پہ کوئی پرماننٹ پاسٹر نہیں ہوتا تھا یا پریسٹ، لیکن لوکل اگر وہاں پہ کوئی پریسٹ ہوتا تو وہ جو شریعت کو جانتا ہے وہ اس کے پاس جاتے لوگ اور اس سے اپنے مسئلے مسائل کو پوچھتے. اور یا کوئی وزٹنگ گیسٹ آتا، جیسے کوئی ربی آیا جس کو لوگ جانتے تھے کہ یہ شریعت کو جانتا ہے، یہ ربی ہے، استاد ہے، تو اس کو وہ موقع دیتے. اور جیزس واز ناؤن ایز اے ٹیچر، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کو لوگ ربی کہتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح نے بہت سے عبادت خانوں میں ٹیچ کیا، بہت سے سیناگوگ میں. بلکہ اگر آپ جان 18:20 میں پڑھیں تو جب اس سے باتیں، اس کی تعلیم کے بارے میں، اس کی ٹیچنگ کے بارے میں پوچھا گیا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں نے دنیا سے علانیہ باتیں کی ہیں، میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور ہیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کیا. یعنی کہ وہ سب عبادت خانوں میں جاتے تھے اور شاگردوں نے بھی وہی پیٹرن اس کا اپنایا. اور جہاں کہیں بھی گئے اس سیناگوگ میں پہلے اور اس کے بعد جینٹائلز میں گئے. سیناگوگ میں جانے کا آپ پال لائف کو دیکھیں، وین ایور ہی گو نیو پلیس، فرسٹ کہاں پہ جاتا؟ عبادت خانے میں گیا. اور اگر تو وہ 2-4 جوش کو کنونس کر لیتا تو اس کے لیے اس نئے شہر میں ایڈوانسمنٹ گاسپل کی آسان ہو جاتی. لیکن اگر وہ ڈائریکٹ جنٹائلز کے پاس جاتا تو جنٹائل ڈزنٹ لائک جوش،
وہ یہودیوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ دے ور ویری پراؤڈ، دے تھنک جنٹائلس کو وہ اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے. لیکن پول ہمیشہ کیا کرتا کہ پہلے جوئش کو کنونس کرتا، اور اگر اس سے 2-3 بھی ایمان لے آتے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا، کیونکہ وہ اس علاقے کو بھی جانتے ہوتے اور وہ ان لوگوں کو بھی، تو وہ ان کے ساتھ پھر وہاں پر خدا کے کلام کی منادی کرتا. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ چرچ بورن فرام سیناگوگ. چرچ کی تو پیدائش ہے، چرچ جو نکلا ہے یہ سیناگوگ سے نکلا ہے. اور اس کا اگر آپ آرڈر آف سروس دیکھیں تو اس کے بارے میں تھا وین دے کم ان، لائک جیسے کہ آج ہم جمع ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ویلکم کر کے تو سنگنگ کرتے ہیں، دے پریز گاڈ. اس کے بعد دوسرا ہوتا تھا شما اسرائیل، جس کو ہم گنتی کی کتاب بک آف نمبر میں جا کے بھی، خروج میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے سن اے اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، وہ اس کو ریپیٹ کرتے. اس کے بعد پریئر کی باری آتی تو جتنے لوگ پریئر، وہ کوئی آگے پریئر کرتا، اس کے بعد آمین 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 یعنی کہ سو بیٹ اس کے ساتھ کرتے. اس کے بعد شمنا ایزرا جسے تیفلا کہتے ہیں عبرانی میں، دیٹ واز 18 بینیڈکشن. وہ 18 بینیڈکشن میں کیا ہوتا تھا؟ 18 ٹائم کہتے تھے پریز گاڈ ون اینڈ اونلی گاڈ. یہ کرتے رہتے اور آگے جو کانگریگیشن تھی وہ پریز اینڈ ورشپ کرتی. اس کے بعد ہوتا ہے اسکرپچر ریڈنگ، جو ہمیشہ تورات سے پہلے شروع کی جاتی، اور اس کا سسٹم تھا کہ اس کے بعد پھر زبور آتے، پھر نبیوں کی آتی کتابیں، تو اس کے بعد تھا سرمن. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں تو سملر ٹائپ آف آج ہمارے پاس پیٹرن ہے. جو لاسٹلی پھر بینیڈکشن ہوتا تھا. تو بینیڈکشن آلویز فرام دا بک آف نمبر چیپٹر 6 ورس 24 to 26. کسی کو یاد ہے کیا ہے؟ اٹس ویری فیمس. نمبر 6 24 and 26. یس اٹس ویری فیمس. خداوند نے موسیٰ کو کہا جب تو لوگوں کو برکت دے تو اس کو پریسٹلی بلیسنگ کہتے ہیں، بینیڈکشن. وہ تھا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. دیٹ واز ایکچولی دا پیٹرن جو خداوند نے ہمیں دیا اور کتاب مقدس میں ملتا ہے، اور یہی طریقہ تھا جو چرچ نے اس کو اپنایا. اور کہہ سکتے ہیں کرسچینٹی از اے نوٹ نیو ریلیجن. یہ ایک سٹینڈ ہے، یہ کیم فرام ایکچولی جودیزم. خداوند نے یہ کوئی نیا مذہب نہیں لے کے آئے بلکہ اس میں تھا. اور دیٹ واز ایکچولی واٹ آئی ڈو. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان چیزوں کی ہمیں خدا کے کلام میں سے ثبوت ملتے ہیں کہ کس طرح ہمیں خدا کے سسٹم کو چلانا چاہیے. ایک سمپل. اور دوسری ایک بات کہ سیناگوگ میں کوئی کسی طرح کا، جس طرح کے ہیکل میں ایک شو بریڈ ہوتی تھی، ایک وہ بڑا سا آلٹر ہوتا تھا، انسنس جلائی جاتی تھی، یہ کی جاتی تھی، وہ اور کرٹنز اور وغیرہ. دیٹ واز ناٹ جسٹ سمپل. وہ سارا کچھ ٹیمپل میں تھا، جو کچھ اس کی آرائش اور خوبصورتی ہم نے اسٹڈی کی تھی خروج میں. لیکن سیناگوگ جسٹ ہاؤس آف انسٹرکشن، جہاں پر اس کی شریعت کے بارے میں صرف ٹیچنگ دی جائے، لیکن سب کچھ جو ریچول، جو فیسٹیول سب کیا جاتا وہ صرف ہیکل میں کیا جاتا. ناؤ کم بیک ٹو لوک 4:16 لکھا ہے، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اپنے دستور کے موافق عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. آپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح خداوند کو ہمیشہ پائیں گے کہ انہوں نے ناصرت میں ہاؤ مینی ایئرز ہی اسپینڈڈ. کتنے سال وہ، اگر آپ کو یاد ہو، 30 ایئرز تک وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ایریے کو اور وہ ایریا کے لوگ ان کو جانتے تھے. لیکن کچھ عرصے سے خداوند یسوع مسیح کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گاؤں سے، اپنے اس شہر سے دور تھے. وہ کہاں تھے؟ یہودیہ میں،
جب کو بیپٹزم کے لیے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس گئے، اس کے بعد وہ جا کے وہاں پر خدمت کرتے رہے. تو لیکن یہ ضرور تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں ان کے گاؤں میں یہ ضرور خبر پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ گرد و نواح میں سراؤنڈنگ میں یہ مشہور تھی، بات پھیل چکی تھی کہ جیزس کرائسٹ از ڈوئنگ اے میریکل اینڈ بگ ورک کر رہے ہیں. لیکن ناصرت میں ابھی تک انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا. اور لکھا ہے کہ یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور جب وہ ان کو ہولڈ کیا جاتا تھا تو وہاں پر ڈفرینٹ سکرول تھے. کسی نے وہ دیکھا ہے، میں بھی انٹرنیٹ پہ دیکھا ہو، ڈیڈ سی سکرول. ڈیڈ سی سکرول جو تھا 1947 میں وہ قمران کی جو پہاڑیوں میں غاروں میں سے ان کو ملا. تو وہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا جب میں کیلیفورنیا گیا، تو وہ کانفرنس میں انہوں نے لگایا ہوا تھا. وہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے شروع کر کے وہاں تک لمبا ایک سکرول تھا، ایک ہی پیس تھا. تو وہ انہوں نے ایسے پورے شیشے میں لگایا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سکرول کرتے تھے. تو وہ ایک بہت بڑی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈسکوری ہے خدا کے کلام کی، کہ وہ اسی حالت میں جو آج ہمارے پاس خدا کا کلام اور یسایہ کی کتاب ہے، دا سیم اس. اور وہ قمران کی پہاڑیوں میں ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کے جا رہا تھا. تو وہ اس نے ایسے پتھر مارا تو ایک غار کے اندر اس کا پتھر چلا گیا. تو وہاں اسے آواز آئی کہ کسی مٹکے کو کوئی چیز کے پر جا کر لگا. تو اس نے ایک دور اور پھینکے. تو جب وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر بہت بڑے مٹی کے جار تھے، اور ان میں اس نے پوری بائبل وہاں پر ان کو ملی. اور دیٹ واز اے گریٹ میریکل آف دا بائبل آپ کہہ سکتے ہیں. اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس کو وہ سکرول دیا گیا تو اس نے پڑھا. اب اس نے جب یہ پڑھا اس میں سے جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہووں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا. اور جتنے عبادت خانہ میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں. اب ان سب کی آنکھیں کیوں لگی تھی؟ کہ اسکرپچر پڑھا گیا، ناؤ ہی از گوئنگ ٹو پریچ سرمن. اور میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس ناصرت کے بارے میں. جسٹ امیجن آپ اس سٹی میں رہتے ہیں، یو لیو ان نازرت، اور آپ کے اس علاقے میں ایک لڑکا تھا، آپ اس کو جانتے ہیں بڑی دیر سے، وہ آپ کے سامنے ہی گرون اپ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کو چائلڈہڈ میں، اور کوئی خاص بات نہیں آپ کو، میں بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ بڑا شریف لڑکا ہے، بڑا اچھا ہے، کوئی دی بارے شرارت دی گل نہیں کوئی سنی، اچھا لڑکا ہے. اور یوسف کا بیٹا ہے، مریم کا بیٹا ہے، اور ایک کارپینٹر ہے اس کے باپ کا، جو ان کا جو پیشہ ہے وہ سب جانتے ہوں گے. اور ان کو خبر ملی ہوگی کہ جیزس جو ہے کوئی بڑا پروفٹ بن گیا ہے، یہ سم تھنگ. تو یہ ایک ان کے لیے بڑی ایکسائٹنگ ٹائم تھا کہ ناؤ جس کے بارے میں ہم خبریں سنتے، ناؤ ٹوڈے ہی از ان دا ٹاؤن، بلکہ ہی از ان دا ہاؤس. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوگی، دیکھیں کہ واٹ از گوئنگ ٹو ٹیل. کچھ لوگوں میں جب اس کو غور کر رہا تھا تو میں سوچا جیسے کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو وہ لوگ ملتے ہوں گے تو ایک دوسرے کو، یار آج سبت کل سبت دا دن ہے تو وی آر گوئنگ ان سیناگوگ. کون کدا میسج ہے؟ اج سنے یسو میسج دے رہا ہے. وہ کارپینٹر دا پتر نہیں سی جڑا. تو لوگ اچھا وہ بھی پاسٹر بن گیا، ربی بن گیا، او ہو اچھا چلو ویخنے گلاں تے بڑیاں سنیاں نے. اج میں یعنی کہ اس کو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو بی دیئر، کہ لوگ کس طرح سوچتے ہوں گے کہ ہیں وہ کارپینٹر کا منڈا بھی پاسٹر بن گیا جی، سن لو. اور یہ اس طرح کی تو لوگ ہوتا ہوگا، تجسس بھی ہے، سسپینس بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چلو جا کے چیک تے کریے، بڑیاں گلاں سنیے، لیٹس گو اینڈ سی واٹ از ہیپننگ. تو وہ لکھا ہے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں، ایوری باڈی واز. میں سمجھا بالکل جب اس نے پڑھا
اور واپس سے اس خادم کو دے دیا. ناؤ ایوری باڈی از سناٹا, پن ڈراپ سائلنٹ, کہ اب سنیں کہ واقعی کو اچھا پریچر ہے. کہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے. جب انہوں نے یہ پڑھا تو اس کے بارے میں آڈینس جانتی تھی کہ یہ پیسج جو پڑھا گیا یہ کس کے بارے میں ہے. دے نیو دس از ٹاکنگ اباؤٹ دا مسایا, دا کمنگ ون, انوائنٹڈ ون. تو جو مسایا آئے گا اس کے بارے میں کچھ نشانیاں تھیں. دیر واز پروفیسیز اباؤٹ دا مسایا. جب آئے گا تو اس کے بارے میں یسایہ چیپٹر 11 میں ایون ورس 1 اور 2 میں لکھا ہے, اور یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک باربر شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی. دیٹ واز ایکچولی اب ٹاکنگ اباؤٹ دا مسایا. حکمت اور خرد کی روح, مصلحت اور قدرت کی روح, معرفت اور خداوند کے خوف کی روح, یعنی کہ یہ فلنس آف دا ہولی اسپرٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے. اس کے بارے میں ایون یسایہ 42:1 میں لکھا ہے, دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں, میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے, میں نے اپنی روح اس پر ڈالی, وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا. دیٹ واز آلسو پروفیسی اباؤٹ دا مسایا. اور ایک اور 48:16 یسایہ میں سے, میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو, میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا, جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا, اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے. یعنی کہ اور زیادہ قریب آ گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اپنی امت کے لیے خداوند کا منصوبہ. اور اس کے بعد جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے لوک میں سے, ایکچولی از کوٹنگ فرام ایزایہ چیپٹر 61 میں سے, جس کو خداوند نے پڑھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے. اور آپ اس کو یعنی کہ جو مسایا ہوگا وہ خداوند کے روح سے اور فل ہوگا, اور جب وہ آئے گا تو آپ کو یاد ہوگا جب خداوند یسوع مسیح جارڈن ریور میں گئے تو واٹ ہیپن دیئر, کیا ہوا. ہم اسی میں لوک 3:21 میں پڑھتے ہیں, جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تو ایسا ہوا کہ کیا ہوا, آسمان کھل گیا, ہیون اوپن. اور 22, اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا, اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے, تجھ سے میں خوش ہوں. مینیفیسٹیشن آف دا ہولی اسپرٹ فزیکل فارم میں خداوند یسوع مسیح پر اترا, اور اس کی سب سے پہلی گواہی کس نے دی؟ جان دا بیپٹسٹ نے. اور یہ اس چیز کی گواہی ہے, دس از ریئل مسایا, جس نے کلیم کیا خداوند کا روح مجھ پر ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی میں چیپٹر 4:1 میں, لوک چیپٹر 4:1 میں لکھا ہے, پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا ان دا فلنس آف دا ہولی اسپرٹ یردن سے لوٹا, ریٹرن فرام جارڈن. بلکہ 4:14 میں لکھا ہے, پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا. یعنی کہ یہ ساری پیشن گوئیاں جو ہیں اس کو پوری کرتی ہیں. They fulfill all the prophecies about the Old Testament. جب مسیح آئے گا تو وہ fullness of the Holy Spirit ہوگا. According to یسایہ میں تھا کہ special chosen servant of God, جس کو خدا کی خدمت کے لیے چنا گیا. So Jesus has the power and the anointing of the Holy Spirit. اب آگے جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں 18ویں آیت میں, وہاں پہ 4 خاص باتیں کی گئی ہیں. 4 ویری امپورٹنٹ تھنگس جو ظاہر کی گئی ہیں, جو ایکچولی دا مشن آف دا مسایا جو ڈکلیئر کی. واٹ واز دا ایکچولی مشن آف مسایا, وائی ایکچولی جیزس دا مسایا کیم, اس کا مشن کیا تھا. 4 کنسائز کمپوننٹ کہہ سکتے ہیں ٹو مسایا مشن, جس میں کیا تھا, غریبوں کو خوشخبری, قیدیوں کو رہائی, اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی تھی. دیٹ واز 4 ایکچولی تھنگ جو اس کے مشن کو
ظاہر کرتی ہیں. مسایہ came to change that tragic condition of the human being. یہ ساری چیزیں جو دنیا میں تھیں وہ کنڈیشن کو وہ چینج کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے. یہ تھا ان کا پلان. اور جو ورس 19 ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو مکمل کر دیں. دی سمز اٹ اپ all thing. وہ کیا تھا؟ وہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں، یعنی کہ کیا کروں؟ پروکلیم دا فیوریبل ایئر آف دا لارڈ. فیوریبل ایئر آف دا لارڈ. واٹ واز دیٹ؟ فیوریبل ایئر یعنی کہ سال مقبول تھا وین دا مسایہ ول ارائیوڈ. جس سال میں مسایہ دنیا میں آئے گا دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا فیوریبل اور مقبول سال دنیا میں. دنیا کی نجات کے لیے، دنیا کے لیے وہ سب سے مقدس سال ہوگا. اور اس کو یسایہ 49:8 میں وہ کہتا ہے یہ وہ نجات کا اور قبولیت کا وقت ہے جب سیویئر ریڈیمر ول کم ٹو دس ورلڈ. دا ایئر آف دا جوبلی. ایکچولی جوبلی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی، ریڈیمشن. اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایک پہلے سے خداوند نے ایکسپلین کیا ہے. ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا جوبلی کے سال کو. لیویٹیکس چیپٹر 25 اس میں تھا کہ اسرائیل کو خدا نے ایک سسٹم دیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ تو 50واں سال جو ہوگا 50th ایئر یعنی کہ 7 کے 7 سبت منا لے گا نا. جب 7 ایئر کا 1 سبت اور دین 7 × 7 تو 49 ہو جائیں گے. تو 49 کے بعد جو ہوگا نا تو سارے ملک میں نرسنگا پھونک دینا اور سارے ملک میں آزادی کی منادی کرنا. جوبلی کا سال ہوگا. 50th ایئر کو وہ کہتے تھے مقدس سال ہے، بلیسڈ ایئر. ہر کوئی کیا ہوتا تھا؟ کسی کا قرض لیا ہے اس کو واپس، اور کسی کو اس نے گراؤ رکھ دیا یا کسی، دے ہیو ٹو ریٹرن اٹ بیک. آل سلیو فری، آل ڈیٹ جو ہوتے تھے وہ کینسل کر دیے جاتے. آل ٹائپ آف جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پراپرٹی اور جو کچھ تھا وہ اوریجنل آنر کے پاس واپس دی جاتی تھی. کہ ہر کوئی اپنی پراپرٹی کو اس کو واپس مل جاتی تھی. سب پریزنر کو آزاد کر دیا جاتا تھا، سب قرضے معاف کر دیے جاتے تھے. اور ملک میں ایک بہت بڑی کہہ سکتے ہیں کہ خوشی ہوتی تھی. یہ اگر آپ غور سے پڑھیں جا کے تو آپ کہیں گے کہ وٹ مائنڈ آف گاڈ، یا جینیس آف مائنڈ آف دا گاڈ، کہ کتنا خوبصورت پلان تھا. یہ سمبل تھا ایک کہ ایک ایسا وقت آئے کہ وہ سب اپنے قرضوں سے آزاد ہو جائے. ورنہ آج دنیا میں دیکھیں کہ کتنا برا حال ہے. وہ سسٹم کہ لوگ قرضے اور یہ آپ اکنامک کی وجہ سے سارا دنیا میں کرائسس آ چکے ہیں. لیکن خدا نے اپنی قوم کو ایسا ٹائم دیا کہ ایک ٹائم ایسا آئے کہ سب کچھ بھول جانا اور اپنے بھائی سے منہ نہ موڑنا. جو کچھ لیا ہے اس کا رکھا ہوا ہے ریٹرن اٹ بیک، واپس دے دینا، اس کو اپنے پاس نہ رکھنا اور ملک میں خوشی منانا. اور یہ تھا اصل میں اس سمبل آف لائک کہہ سکتے ہیں دا ایئر آف سالویشن، دا ایئر آف مائی ریڈیمر. دس از دا ایج آف سالویشن، ایرا آف سالویشن. ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا جب سامریوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو ان کو خدا نے پاک روح کے وسیلے سے انہیں کہا یو آر انڈیڈ دا سیویئر آف دا ورلڈ. فی الحقیقت تو دنیا کا منجی ہے، دنیا کو جو نجات دینے ہے. اگر آپ یسایہ کی یہ پروفیسی پڑھتے ہیں، ایک بات کر کے ختم کر دوں گا، تو اس میں ایک بات آپ دیکھیں یسایہ سے لی گئی ہے نا، جو آیت کو خداوند نے پورا کوٹ نہیں کیا. ورس 2 جو ہے اس میں لکھا ہے تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دو. دیٹ از ایکچولی فل ورس جو خداوند یسوع مسیح نے پڑھی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے پوری نہیں پڑھی. وہ انہوں نے کیا کیا؟ تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اعلان کروں. وہاں ہی انہوں نے چھوڑ دیا اس کو ہاف میں.
اصل میں خداوند یسوع مسیح نے یہ ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے پوری آیت کو کوٹ نہیں کیا، کیونکہ اس پوری آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، فرسٹ کمنگ آف کرائسٹ اینڈ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ۔ فرسٹ کمنگ میں کیا ہے؟ سال مقبول، خوشی کا، نجات کا، بچانے کا، چھڑانے کا، جگانے کا، شفا دینے کا، زندہ کرنے کا ٹائم تھا، ناٹ ریتھ آف گاڈ۔ لیکن اس کے بعد جب خداوند آسمان سے واپس آئیں گے پھر ہوگا انتقام، خدا کے انتقام کا روز۔ غور کریں، لکھا ہے خداوند کے سال مقبول جو اس نے آپ کو ٹائم دیا ہے، دنیا کو ٹائم دیا ہے، وہ لکھا ہے سال ہے، لیکن اس کے انتقام کا روز اونلی ون ڈے۔ کتنا گریشیس گاڈ ہے، انہیں انتقام کے لیے صرف لکھا ہے روز، ون ڈے، دا ڈے آف دا لارڈ، دیٹس آل۔ اس میں اس نے سب کچھ کرنا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت کرنے میں غنی ہے۔ اٹس ٹرو، کتنا خدا انتظار کرتا ہے، کتنا ٹائم دیتا ہے، کم بیک، آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ ایون لوگ کئی دفعہ اس کے کلام کو نہیں سنتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کی طرف نہیں آتے، تو وہ پھر بھی انتظار کرتا رہا کہ جس طرح اس وقت خداوند یسوع مسیح نے جب یہ نے کہا کہ یہ نوشتہ پورا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب اس نے بات کی تو اور زیادہ وہاں پہ سناٹا پہلے تو چھا گیا ہوگا۔ ٹوڈے دس اسکرپچر از فلفلڈ ان یور ہیئرنگ۔ واو، ایک ہی کہہ دیتا ہے، واٹ از سیئنگ، نو مین ایور سیڈ دیٹ۔ دوسرے جتنے بھی پریسٹ، پروفٹ جو بھی آئے تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کسی دن ایسا ہوگا، دا مسایہ ول کم، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، لیکن اس نے کہا میں وہ مسایہ ہوں۔ اور یہ ان کے لیے ایک ایسی بات تھی، پہلے تو میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوں گے، پھر بلاسفمی انہوں نے کہا ہوگا اور سارے اس کے خلاف ہو گئے ہوں گے۔ توہین رسالت، توہین پروفٹ، بلکہ کہتے توہین مسایہ اس نے کہے ہوگے۔ یہ کیا مسایہ کہہ دیا اپنے آپ کو، کہ جس کی امید میں تھے، جس کے انتظار میں تھے، جس کے یس آئی ایم دیٹ مسایہ۔ یہ انتظار کا ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا سا سرمن تھا خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے ایک آیت میں، لیکن نیکسٹ ٹائم وہ غور کریں گے، ایکچولی یہ سمری ہے، جسٹ اسمال سمری، جبکہ انگلش میں لکھا ہے he began to say that is what he just start۔ آگے آ کے ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے، that was only summary۔ نیکسٹ سنڈے اگر خداوند نے چاہا تو I wanted to actually explain that fourth thing I have talked to you، جو جس کے بارے میں غریبوں کو، قیدیوں کو، اندھوں کو، کچلے ہوئے کو رہائی دینے کا، واٹ از ایکچولی یسایہ نے جو اس کو پیش کیا، یسایہ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو کس طرح بیان کیا، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ قیدی ہیں، تو اس کو خداوند یسوع مسیح نے کیا پیش کیا، وٹ ہی ایز اے آفر، وٹ از مین وین ہی سیئنگ غریبوں کو، کیا غریبوں کو ان کی جو فائنینشلی حالت ہے وہ ٹھیک کرنے کو خداوند نے کہا اوکے غریبان میں ملین پاؤنڈ دیں گا۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایکچولی ہی ٹاکنگ اباؤٹ۔ قیدی کون سے قیدی، اور کون سے ایکچولی اندھے تھے، کون سے ایکچولی بلائنڈ تھے، کون تھے اوپریسر ون، کچلے ہوئے، جن کو خداوند نے کہا کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، تم کو کون سی خوشخبری، اور واٹ ایکچولی جیزس آفر ٹو دیم۔ یہ چیز ہمیں بتائے گی دا نیچر آف دا مسایہ مشن اینڈ منسٹری۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت